السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ڈیئر ویورز، ہم اپنی نئی کلاس کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ہماری جو کلاس ہوگی وہ بہت ہی بیسک سی ہوگی۔ ہم چونکہ بہت ہی بیسک چیزوں کو سیکھیں گے جو کہ آگے چل کے ہمیں انگلش بولنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل رہیں گی۔ تو چلتے ہیں اپنے بورڈ کی طرف۔ دیکھیے جی، سب سے پہلی چیز جو آپ نے سنی ہوگی وہ آپ نے نام سنا ہوگا ہیلپنگ وربز کا، موڈل وربز کا۔ تو ہیلپنگ ورب اور موڈل ورب یہ ایک ہی چیز ہے، کوئی ڈفرنٹ نہیں ہے۔ آکسیلری ورب بھی ان کو کہا جاتا ہے، آکسیلریز یا آکسیلری وربز۔ تو وہ آکسیلری وربز کون سے ہوتے ہیں اور ان کا اردو میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو ہم بیسک ان کا، کیونکہ استعمال تو بہت زیادہ جگہ پہ اور بہت طرح سے استعمال ان کو کیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ ہم پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ ان کے مطلب اردو میں کیا ہے۔ تو ہمارے پاس پہلا لفظ ہے از کا مطلب ہے۔ جب ہم کسی بھی ایک چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم اردو میں اور بولنے میں ہے لگاتے ہیں، جیسے کہ وہ مسلمان ہے، وہ انسان ہے، وہ ٹیبل ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے تو پوچھتا ہے کہ جی ٹیبل کدھر ہے، آپ کہتے ہیں جی وہ ٹیبل ہے۔ اس طرح آپ کہتے ہو جی وہ کون ہے، آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں وہ میرا بھائی ہے، وہ ایک مسلمان ہے، وہ ایک پاکستانی ہے۔ تو ہے کا استعمال اس طرح سے ہم اردو میں کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور لفظ ہے ایم استعمال ہوتا ہے جب کبھی بھی ہم کہتے ہیں کہ جی ہوں۔ جب آپ اردو کے جملوں کے اندر ہوں لفظ آتا ہے تو ہم ایم کا استعمال کرتے ہیں۔ ایم کا مطلب ہے ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں آئی ایم مسلم، آئی ایم پاکستانی، آئی ایم ٹیچر۔ تو میں پاکستانی ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ٹیچر ہوں۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے آر۔ اب جس طرح یہ سنگولر ہے، کسی سنگولر کے لیے بات کرتے ہیں تو اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب آپ پلورل کے لیے بات کریں گے تو آپ آر کا استعمال کریں گے۔ سنگولر پریزنٹ کے لیے ایک کا استعمال کریں گے، جب کوئی چیز موجود ہے تو از استعمال کریں گے، اور جب کوئی چیز زیادہ تعداد میں ہے یعنی جمع تعداد میں ہے، سنگولر نہیں ہے، زیادہ ہے، دو یا دو سے زیادہ چیزوں کی تعداد ہے، تو ان کے لیے آپ آر استعمال کرتے ہو۔ کیا استعمال کرتے ہیں؟ آر۔ جیسے کہ آپ کہتے ہو کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اب دونوں جملوں میں ہم نے ہے لگایا تو اس ہے کی انگلش آر ہے، اس ہے کی انگلش آر ہے۔ اس کے علاوہ کئی دفعہ ہم جملوں میں ہو بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ بہت اچھے ہو، آپ بہت نیک ہو، آپ بہت رحم دل ہو۔ تو یہ جو ہم جملوں میں ہو استعمال کرتے ہیں تو اس ہو کے لیے بھی آر استعمال ہوتا ہے، اس ہو کے لیے بھی آر استعمال ہوتا ہے۔ ایم صرف چونکہ ایک انسان کے لیے، اور جب آپ اپنی ذات کو ظاہر کرتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ میں، تو جب میں ہے تو میں کے ساتھ ہوں، میں ہوں، تو میں کے ساتھ آپ ہوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے ایم جو ہے وہ صرف آئی کے ساتھ آئے گا، ایم جو ہے وہ صرف آئی کے ساتھ آئے گا، از سنگولر کے ساتھ آئے گا، آر پلورل کے ساتھ آئے گا۔ سنگولر کیا ہے جی؟ سنگل، ایک چیز سے سنگولر، واحد، ایک چیز جس کی تعداد ایک ہو۔ اس کے بعد ہے پلورل۔ پلورل کا مطلب ہے کہ جمع سے مراد دو یا دو سے زیادہ چیزیں۔ جب آپ کسی چیز کو گنو، ایک دو، اس کی تعداد دو ہو یا 2 کروڑ ہو تو اس کو جمع کہا جاتا ہے، زیادہ چیزوں کی تعداد کو جمع کہا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اب ہم اپنی زبان میں کئی دفعہ کسی بھی سنگولر پرسن کے لیے بات کرتے ہوئے، کسی سنگولر ناؤن کے لیے بات کرتے ہوئے، کسی سنگولر چیز کے لیے بات کرتے ہوئے تھی کے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے میری ٹیچر بہت نیک عورت تھی، میری ٹیچر بہت قابل ٹیچر تھی۔ آپ کہتے ہو میرا دوست
بہت وفادار دوست تھا. میرا دوست بہت وفادار دوست تھا. اب دیکھیں ان دونوں جملوں میں ہم تھا تھی ان کی مرد کے لیے بات کی, میل کے لیے بات کی تو بھی ہم نے ایک شخص کے لیے بات کی, فیمیل کے لیے بات کی تو بھی ہم نے ایک شخص کے لیے بات کی, تھا یا تھی. تو تھا یا تھی, تو ان دونوں کے لیے جب آپ پاسٹ میں بات کرتے ہیں تو واز کا استعمال کیا جاتا ہے. واز کا مطلب ہے تھا یا تھی. اگر واز کا اردو میں ترجمہ کرے تو تھا یا تھی آتا ہے. اسی طرح جیسے سنگولر کے لیے آپ بات کریں گے تو تھا تھی, اور جب اسی طرح پاسٹ میں جب آپ کو پلورل کے لیے بات کرنی پڑے گی تو آپ لگائیں گے ور. کیا لگائیں گے؟ ور. واز تھا تھے تھی کے لیے, تھا تھی کے لیے, اور ور تھے کے لیے. جب لوگوں کا زیادہ ہو تو آپ تھے استعمال کرتے ہیں. آگے جی ول شیل وڈ. اب ول شیل اور ان کا پاسٹ ٹینس وڈ ہے, لیکن جنرلی ان سب کا مطلب گا گے گی میں ہی آتا ہے, کیونکہ استعمالات کے حوالے سے ہم ابھی بات نہیں کر رہے کہ ان کے یوزیجز کیا ہے. ابھی ہم بہت ہی بیسک جن کے جو معانی ہے, جو مطلب ہے, ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو ابھی جنرل آپ دیکھیں تو ان سب کا مطلب تقریباً گا گے گی ہے. یہ فیوچر کو ظاہر کرتے ہیں, فیوچر کو. چلتے ہیں آگے. یہ لفظ ہے ہیز. اردو میں جب ہم کسی چیز کا ہونا ظاہر کرتے ہیں تو ہیز کا مطلب رکھتا ہے. جب آپ کسی ایک چیز کی بات کریں گے کہ اس کے پاس کچھ ہے, اس کو کچھ ہے, یعنی کہ اس کے پاس کچھ ہے. فار ایگزامپل اس کے پاس کار ہے, اس کے پاس کار ہے, یا اسے بخار ہے, یا اس کے پیٹ میں درد ہے, تو آپ کہتے ہیں اسے بخار ہے, he has a fever. اس کے پیٹ میں درد ہے, he has pain in stomach. اس کے پیٹ میں درد ہے. یا آپ کہتے ہیں اس کا کچھ ہے, جیسے اس کے 3 بچے ہیں تو اس کے پاس ہیں, اس کی ملکیت میں آتے ہیں. تو ہم اردو میں جب کہتے ہیں کہ اس کے 3 بچے ہیں, he has 3 kids. اس کے 2 موبائل ہیں, he has 2 mobiles. تو چونکہ جس شخص کی ملکیت ہے وہ ایک ہے, تو آپ اس کی ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے آپ ہیز کا استعمال کرتے ہیں. چونکہ اردو ایک ہماری تھوڑی, ہم جو بولتے ہیں وہ بڑی آسان فہم اردو ہے, لیکن اصل جو ہماری اردو خاص اردو زبان ہے اس کے لفظ تھوڑے بہت مشکل ہیں, بلکہ تھوڑے کافی مشکل ہیں. تو وہ ذرا ان کا انداز اور ہے. اب جب آپ کسی کے پاس کچھ ہو تو وہ آپ اردو میں ایسے کہیں گے کہ وہ رکھتا ہے. مثال کے طور پر کسی کے پاس گاڑی ہے تو وہ گاڑی رکھتا ہے. تو کسی ایک شخص کی ملکیت کے بارے میں بات کریں گے تو آپ کہیں گے he has a car. اب آپ کہتے ہیں اس کے 3 بچے ہیں, he has 3 kids اور children. لیکن جب آپ جب آپ زیادہ تعداد میں لوگوں کے بارے میں بات کریں گے کہ 2 یا 2 سے زیادہ, یہ جمع کہلاتے ہیں, آپ میں نے بتا چکا ہوں. تو جب آپ زیادہ تعداد میں لوگوں کے بارے میں, ناؤنس کے بارے میں بات کریں, چیزوں کے بارے میں بات کریں گے, تو آپ ہیو کا استعمال کریں گے. اور اس کا مطلب جب کسی ایک چیز, جیسے I have a car, ٹھیک ہے, میرے پاس گاڑی ہے. اب آپ کہتے ہو I have a car, میں کار رکھتا ہوں. they have car, وہ کار رکھتے ہیں, یعنی کہ ان کے پاس کار ہے. you have a car, تمہارے پاس کار ہے یا تم کار رکھتے ہو, ٹھیک ہے. you have 4 children, you have 4 children, آپ کے 4 بچے ہیں یا آپ 4 بچے رکھتے ہو اردو ہماری کے مطابق. تو پاس ہونا, آپ کے پاس کچھ ہونا, آپ کا کچھ ہونا, آپ کے پاس کچھ ہونا, آپ کا کچھ ہونا, یا آپ کو کوئی تکلیف ہونا, خوشی ہونا, کوئی مسئلہ ہونا, ایکشن, کوئی احساس آپ کو ہونا, تو اس کے لیے آپ ہیو کا استعمال کرتے ہیں. اب یہ دونوں چیزیں ہم سنگولر اور پلورل کے لیے یوز کرتے ہیں, لیکن کسی چیز کی ملکیت کو پریزنٹ میں ظاہر کرنے کے لیے. لیکن جب کسی چیز کی پوزیشن کو, اس کی ملکیت کو آپ پاسٹ میں ظاہر کرتے ہیں تو پھر سنگولر پلورل کیس پاسٹ میں نہیں ہوتے,
تو سنگولر ہو یا پلورل ہو تو دونوں کے ساتھ آپ ہیڈ لگاتے ہیں. جیسے کیا آپ کہو گے میرے پاس ایک کار تھی, میرے پاس ایک کار تھی, I had a car. میرے پاس ایک کار تھی, I had a car. میرے پاس ایک کتا تھا, I had a dog. اب آپ کہتے ہو کہ ان کے پاس کار تھی, they had a car. ان کے پاس ایک کتا تھا, they had a dog. they had a dog. تو اب دیکھیں یہ سنگولر پلورل کے ساتھ ہم نے ہیڈ ہی لگایا. نیکسٹ ہمارا جو ہیلپنگ ورب یا موڈل ورب ہے اس کو آپ کہیں گے وہ ہے کین. جب اردو کے بارے میں آپ اپنی سکت کو بتاتے ہیں, سکت قابلیت, کچھ کر سکنے کی قابلیت, سکت, تو آپ کین استعمال کرتے ہیں. کین قابلیت کو ظاہر کرتا ہے, کچھ کر سکنا. کین کا مطلب ہے سکنا. جیسے I can write on the board, میں بورڈ پر لکھ سکتا ہوں. I can pull the door back, میں دروازے کو پیچھے کھینچ سکتا ہوں. تو یہ سکنا ہے, یہ آپ کو اس پر قدرت حاصل ہے, آپ کر سکتے ہیں. تو کین استعمال ہوتا ہے. اب کین سے ملتا جلتا ہی ایک اور ورڈ ہے جس کو مے کہتے ہیں. اس کا بھی مطلب اردو میں تقریباً سیم ہی آتا ہے. تو کین اور مے ان کی تقریباً مطلب ملتے جلتے ہیں, اردو میں ایک ہی مطلب ہے ان کا, لیکن استعمالات میں انشاءاللہ ہم آپ ڈیٹیل سے ویڈیو بتائیں گے, وہ ڈیفرنٹ ہے, ذرا بہت چینجنگ آ جاتی ہے, لیکن استعمال کر سکتے ہیں آپ. آگے لفظ ہے کوڈ. کوڈ جس طرح کین اور مے پریزنٹ میں یوز کر سکتے ہیں, اس طرح کوڈ اس کا پاسٹ ٹینس ہے, آپ پاسٹ میں یوز کر سکتے ہیں. جیسے ہی کوڈ ہیلپ یو, وہ آپ کی مدد کر سکتا تھا. ہی کین ہیلپ یو, وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے. اور ہی کوڈ ہیلپ یو, وہ آپ کی مدد کر سکتا تھا. تو کوڈ سکتا تھا کسی کی سکت کو پاسٹ میں ظاہر کرنے کے لیے, کسی کی قابلیت کو پاسٹ میں ظاہر کرنے کے لیے آپ کوڈ یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ہے جی شوڈ. اس کو لوگ شولڈ پڑھتے ہیں, شولڈ نہیں, یہ شوڈ. شوڈ یہ کوڈ, یہ شوڈ. شوڈ چاہیے, یہ اردو میں ایک لفظ ہم بولتے ہیں چاہیے, لیکن چاہیے دو طرح کی جگہ پہ ہم استعمال کرتے ہیں. ایک جب ہمیں کوئی چیز چاہیے تو چیز چاہیے ہونے کے ساتھ چاہیے مت لگائیے گا, ٹھیک ہے. یہ چاہیے کب, جب آپ باتوں میں کسی ایکشن کے ساتھ, کچھ کرنے کے ساتھ چاہیے کو جوڑتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے, ہمیں ایسا کرنا چاہیے, ہمیں ایسا سوچنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے, تو اس جگہ جو چاہیے لگاتے ہیں وہاں یہ جو انگلش کا چاہیے اس کے لیے آپ شوڈ لگائیں گے. کیا لگائیں گے؟ شوڈ. جیسے وی شوڈ ریسپیکٹ دا پیرنٹس اور ایلڈرس, وی شوڈ ریسپیکٹ دا ایلڈرس, وی شوڈ ریسپیکٹ آور پیرنٹس, وی شوڈ ریسپیکٹ دا ویمن, اور وی شوڈ لو دا چلڈرن. شوڈ 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 یعنی کہ چاہیے چاہیے چاہیے. ہمیں بزرگوں کی عزت کرنی چاہیے, ہمیں والدین کی عزت کرنی چاہیے, ہمیں عورتوں کی عزت کرنی چاہیے, ہمیں بچوں سے پیار کرنا چاہیے. مسٹ. نیکسٹ ہمارا ورڈ ہے مسٹ. مسٹ جب آپ کسی چیز پر لازم و ملزوم کہہ دیں کہ اس کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے, تو آپ ادھر کہتے ہیں مسٹ. جیسے اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ کو تو پڑھنا پڑے گا, اور اٹ از مسٹ, یہ ضروری ہے. اٹ از مسٹ, یہ تو ضروری ہے. جیسے کوئی بندہ غلط راستے پر چلا ہے تو وہ ناکام تو ہوگا, اٹ از مسٹ. اٹ از مسٹ, یہ تو پکی بات ہے, یہ تو ضرور ہے. اسی طرح مسٹ سے آگے ایک اور لفظ ہے مائٹ. یہ بھی تقریباً سکنا کی ہی اردو کی جو اس کا مطلب ہے, یہ بھی تقریباً سکنا ہے. یعنی کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور اس کے ہونے کی جو پاسبلٹی ہے وہ تقریباً کم ہے, یعنی کہ 100 سے آپ 25% کہہ سکتے ہیں, تو اس وقت آپ کہتے ہیں کہ ویسے ہونا تو کوئی نہیں ہے لیکن تھوڑا چانس ہے شاید ہو بھی جائے, مے بی, تو میک آپ یوز وہاں پہ کرتے ہیں. تو بہت کم سکنا کے اس میں اس کا بھی مطلب آتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ یہ ان کی پریکٹس کریں گے اور ان کو اپنی زندگی میں یوز کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ وہ وربز ہیں جو کہ ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں اور انہی کی مدد سے انگلش بولی جاتی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے سارے ماڈل وربز سمجھ آئیں گے اور یہ ویڈیو کو آپ کو پسند آئے گی, امید کرتا ہوں انشاءاللہ. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو, اور ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ
ہماری ویڈیوز کو استعمال کر کے مستفیض ہو سکیں، فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمارا مشن ہے کہ ہم اپنے کورس کو اتنا سادہ، عام فہم، آسان سمجھ آنے والا بنائیں تاکہ وہ تمام لوگ جو بالکل کبھی اسکول بھی نہیں گئے وہ بھی ہماری ویڈیوز کو دیکھ کر انگلش انشاءاللہ بول پائیں گے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے، ہمارا مشن یہ ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کیجیے اللہ ہمارے مشن میں کامیاب کرے، آمین۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔